اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم نے اپنی پاکستان افیئر کی سیریز سٹارٹ کی ہوئی ہے، اس کے اندر آج ہماری ایپیسوڈ نمبر 4 ہے۔ اس سے پہلے ہم نے ایپیسوڈ نمبر 1، 2 اور 3 ڈسکس کر لی ہیں۔ اس کی کمپلیٹ ویڈیو میری یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ ہو چکی ہے، آپ لوگ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ ہم لوگوں نے ایپیسوڈ 3 میں ریفارمر سٹارٹ کیے تھے۔ ایپیسوڈ 3 میں ہم نے فرسٹ ریفارمر پڑھا تھا اور ایپیسوڈ 4 میں ہم نے سیکنڈ ریفارمر پڑھنا ہے، شاہ ولی اللہ۔ جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی کہا تھا کہ جب بھی آپ نے ریفارمرز کے اوپر کویشچن اٹیمپٹ کرنا ہے تو آپ نے سب سے پہلے اس کے انٹروڈکشن اور ارلی لائف کے بارے میں آپ نے ضرور مینشن کرنا ہے آپ لوگوں نے۔ تو یہاں پہ بھی میں نے ایسے ہی شاہ ولی اللہ کو سٹارٹ کیا۔ اگر آپ کے پاس کسی بھی آتھر کا ریفرنس ہے، ان کی بک کے اندر آپ نے ٹاپک پڑھا ہے اور آپ کے پاس کوئی ریفرنس ہے، تو آپ یہاں پہ سٹارٹ کرنے سے پہلے، کویشچن سٹارٹ کرنے سے پہلے، جس طریقے سے میں نے SM اکرام کی بک کا جو ریفرنس تھا اس کو میں نے مینشن کیا ہوا ہے، آپ لوگ بھی مینشن کر سکتے ہیں اسی طریقے سے۔ جیسے کہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ جب 18 سینچری میں سب کانٹیننٹ میں اسلام کو جو تھا ڈاؤن فال دیکھنا شروع ہو گیا تھا، اور جو سوسائٹی تھی اس کے اندر بہت زیادہ ڈسٹربنس کریٹ ہونا شروع ہو گئی تھی اور کانفلکٹس بڑھنا شروع ہو گئے تھے، اور قرآن پاک کی جو انڈرسٹینڈنگ تھی وہ مطلب غلط طریقے سے لوگ اس کو سمجھنا شروع کر دیا تھا لوگوں نے۔ جب یہ ساری چیزیں سٹارٹ ہو گئی تھی اس طریقے کی، اور اسلام کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل ڈس انٹیگریشن بھی سٹارٹ ہو گئی تھی، تو اس وقت انہوں نے کہا اس ساری سچویشن میں ایک انسان کی، ایک ہیومن کی، ایک پائس پرسن کی سروسز یہاں پہ آتی ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو، اسلام کو اس ڈارک ایرا سے باہر نکالا، اور وہ ہے شاہ ولی اللہ۔ اس طریقے سے آپ کسی بھی بک کا ریفرنس دے سکتے ہیں، کسی بھی آتھر کی بک کا ریفرنس دے سکتے ہیں، اس سے آپ کی ویٹیج جو ہے کویشچن کی وہ بڑھ جائے گی۔ ہم اپنا انٹروڈکشن سٹارٹ کریں۔ جس طریقے سے ہسٹری جو ہے یہ وٹنس ہے، جب بھی اینیمی اسلام کا کوئی بھی دشمن ہے، جب بھی اس نے کوئی پرابلم کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے یا کوئی ایسی obstacles بنانے کی کوشش کی ہے جو اسلام کے راستے میں آئے یا مسلمانوں کے لیے، تو خدا گواہ ہے کہ جب سچویشن اس طریقے کی پاس ہسٹری میں دیکھی ہے کہ آئی ہے، تو اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی ایسی نعمت، کوئی نہ کوئی ایسی پائس پرسن کے طور پہ ایسی نعمت انہوں نے مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیجی، جنہوں نے آ کے اسلام کو بھی مطلب ڈیفینڈ کیا اور مسلمانوں کو اس ڈارک سچویشن سے، اس ٹف سچویشن سے نکالا۔ تو ان پائس پرسن میں ایک نام جو ہے وہ شاہ ولی اللہ کا بھی ہے، جنہوں نے آ کے سپورٹ کیا مسلمانوں کو اور ان کی بلیفز کو، اور سب کانٹیننٹ میں ان کی جو کریٹیکل سچویشن تھی اس سے ان کو نکال کے ایک اسموتھ وے میں، اسموتھ راستے پہ، اسموتھ سچویشن میں ڈالا، اور ان کے جتنے بھی غلط کانسیپٹس، ان سارے کانسیپٹس کو مطلب صحیح کیا اور ان کی ہیلپ کی، اور سب کانٹیننٹ میں۔ اور اس کے علاوہ جتنی بھی کرپٹ مغل گورنمنٹ تھی 18 سینچری میں، اس کے خلاف بھی شاہ ولی اللہ کھڑے ہوئے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کیا کہ انہوں نے پولیٹیکلی، اکانومیکلی اور ریلیجیسلی انہوں نے کچھ سروسز بھی دی تھی اپنی، اور اس کے علاوہ مراٹھاز کے خلاف بھی کھڑے ہوئے تھے اور مسلمانوں کو سیف اور سیکیور کرنے کے لیے۔ ارلی لائف پہ چلے جائیں تو ان کا جو ریئل نام تھا وہ قطب الدین تھا۔ ان کا اصل نام قطب الدین تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو امام الہند کے نام سے بھی جانا جاتا تھا۔ 21 فروری 1703 میں پیدا ہوئے، دہلی میں یہ پیدا ہوئے تھے، اور ان کی جو فیملی تھی وہ کافی زیادہ ریلیجیس فیملی تھی۔ ان کے فادر کا نام شاہ عبد الرحیم تھا، اور ان کے پاس جو کافی زیادہ نالج تھا۔ انہوں نے اپنی ارلی ایجوکیشن بھی اپنے والد صاحب سے حاصل کی، ان کے والد صاحب نے ان کا اصل نام قطب الدین رکھا تھا، اور شاہ ولی اللہ جو تھا وہ لوگوں کی طرف سے ان کو ملا تھا۔ جیسے کہ ولی اللہ کا جو مطلب ہوتا ہے کہ جو خدا کے بہت قریب ہوتا ہے، کلوز ٹو گاڈ، تو لوگوں نے ان کو وہاں سے ولی اللہ کا لقب دینا شروع کر دیا، اور ان کا کمپلیٹ نام بن گیا شاہ ولی اللہ قطب الدین احمد۔ انہوں نے جو ارلی ایجوکیشن تھی اپنے والد صاحب سے حاصل کی تھی۔ ان کے جو فادر تھے وہ فاؤنڈر تھے مدرسہ رحیمیہ کے۔ 7 سال کی عمر میں انہوں نے قرآن پاک کو حفظ پورا کمپلیٹ کر لیا تھا، اور اس کے بعد 15 سال کی عمر میں انہوں نے فقہ، تفسیر اور حدیث کی ڈگری حاصل کر لی تھی۔ فردر بھی اس کے بعد ایجوکیشن انہوں نے کنٹینیو رکھی تھی، لیکن ان کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اور جب ان کے فادر کی ڈیتھ ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے 12 سال کے لیے اپنے فادر کا جو مدرسہ تھا اس کے ہیڈ بن گئے۔ 1739 میں حج کرنے کے لیے گئے تھے اور 14 مہینے وہاں پہ رہے تھے۔ انہوں نے یہ بھی مینشن کیا تھا اپنی ٹیچنگ میں اور اپنے واپس آ کے کہ جب میں ڈیورنگ ہز لاسٹ ڈے ایٹ مکہ ہی سو اے ویژن ان وچ دا پروفٹ بلیسڈ him with the good binding that he will be an instrumental in the organization of section of Muslim community۔ مطلب انہوں نے کہا کہ مجھے حضرت وسلم کی میرے خواب میں زیارت ہوئی، اور انہوں نے مجھے کہا ہے کہ اپنی باقی زندگی جو ہے مسلم کمیونٹی کے لیے وقف کر دیں، اور ان کو جتنے بھی اسلام کی تعلیمات
اسلام کی ٹیچنگ کے اوپر انہوں نے کہا کہ مجھے خواب میں زیارت ہوئی ہے. اس کے اسی خواب کے بعد یہ واپس آئے اور انہوں نے آ کے مسلمانوں کی ٹیچنگ وغیرہ سٹارٹ کر دی تھی. اب کس ٹائم میں کیا سچویشن تھی جس ٹائم پہ انہوں نے اپنی سروسز سٹارٹ کی تھی، جب انہوں نے اپنی سروسز سٹارٹ کرنے کے بارے میں سوچا تھا اس ٹائم پہ کیا ایسی سچویشنز تھیں، کنڈیشن تھی اسلام کے اور مسلمانوں کی ان کے ایرا میں. تو وہ کچھ کنڈیشن میں آپ کو یہاں پہ مینشن کر دیتی ہوں. پہلی جو تھی نو پیس آف مائنڈ، ہر طرف مطلب لڑائی جھگڑے فساد اور وار وغیرہ کی باتیں وغیرہ ہوتی رہتی تھی، تو کوئی پیس آف مائنڈ نہیں تھا، کوئی ایک ذہنی سکون لوگوں کے درمیان میں نہیں تھا. اس کے علاوہ کسی کی سیفٹی آف لائف نہیں تھی کہ مطلب کوئی نہیں تھا کہ کسی کی سیفٹی آف پراپرٹی ہے یا سیفٹی آف لائف، اس بارے میں بھی یہ بھی ایک کنڈیشن تھی. لوٹس، فراڈ اینڈ فائٹس جو تھیں یہ بہت زیادہ کامن تھیں. اس کے علاوہ ڈس انٹیگریشن آف مغل امپائر، شیعہ اینڈ سنی ٹسل بہت زیادہ کامن ہو گئی تھی. ان اسلامک پریکٹسز، دوسرے ریلیجس جو تھے، دوسرے جو مذہب تھے ان کو اسلام کے اندر مکس کرنا سٹارٹ کر دیا گیا تھا. تو یہ ساری سچویشنز کریٹ ہونا سٹارٹ ہو گئی تھی جس وجہ سے شاہ ولی اللہ کی ضرورت پڑی اور انہوں نے آ کے اپنی سروسز دی لوگوں کو، اسلام کو اور مسلمانوں کو، اور ان کو اس ڈارک ایرا سے، ان غلط پریکٹسز سے، ان اسلامک پریکٹسز سے نکالا. اس کے علاوہ اور بھی بہت سی وجوہات تھیں، بہت سی مطلب سچویشن وہاں پہ اس ٹائم پہ کریٹ ہو گئی تھیں، لیکن جو موسٹ کامن تھی آپ یہ 4-5 لکھ دیجیے گا. اور اس کے علاوہ آپ اس کے بعد اپنا جو مین کویشچن ہوگا سروسز آف شاہ ولی اللہ اس کو سٹارٹ کریں گے. سب سے پہلے ان کی ریلیجیس ریفارمز دیکھ لیتے ہیں. اس کے اندر ٹرانسلیشن آف ہولی قرآن انٹو پرشین. اس ٹائم پہ جس ٹائم پہ شاہ ولی اللہ آئے تھے، سب کانٹیننٹ میں پرشین لینگویج بہت زیادہ کامن بولی جاتی تھی اور قرآن پاک جو تھا وہ عربک لینگویج میں تھا. تو انہوں نے اس چیز کو نوٹس کیا کہ لوگوں کو بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے قرآن پاک کو سمجھنے میں، قرآن پاک کی تعلیمات کو سمجھنے میں. تو اس لیے انہوں نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ قرآن کو عربک سے پرشین لینگویج میں ٹرانسلیٹ کیا، تاکہ لوگ اپنی زبان میں جب قرآن پاک کو پڑھیں گے تو ان کو ایزی ہو جائے گا چیزیں سمجھنے میں، اپنے کویشچن کے آنسر ڈھونڈنے میں اور اپنی لائف کو اس کے اکارڈنگ گزارنے میں. تو انہوں نے سب سے پہلے کام تو یہ کیا، پرشین میں آ کے انہوں نے قرآن پاک کو ٹرانسلیٹ کیا. He believed that if Muslim can understand the message of Quran, then it would be easy for them to act upon it. Second جو تھا بیلنس بٹوین 4 school of thought. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے 4 school of thoughts ہیں ہمارے پاس، حنیفی، حنبلی، شافعی اینڈ ملائکہ. تو انہوں نے ان چاروں اسکول آف تھاٹ کو کمبائن کیا، ان کے اندر بیلنس کریٹ کیا اور اس کو نام دیا الانصاف فی بیان شب الخلاف. انہوں نے اس کے ان چاروں جو اسکول آف تھاٹس ہیں اس کے درمیان میں بیلنس کریٹ کیا اور اس کو نام دے دیا، اور اس کی تاکہ لوگوں کو پراپر اس کے بارے میں تعلیمات ملتی رہیں. اس کے بعد امپورٹنس آف جہاد کی انہوں نے جہاد کی امپورٹنس جو مسلمان تھے اس ٹائم کے ان کے اندر تھرو ایجوکیشن انہوں نے جہاد کی امپورٹنس کے بارے میں لوگوں کو بتانا شروع کیا. اس کے بعد حدیث کے جو اسکول سے اس کو انہوں نے انٹروڈیوس کرایا تاکہ لوگوں کو قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث کی تعلیمات بھی مل سکیں. ری انٹروڈیوس آف اشتہاد کے کنسیپٹ کو دوبارہ ری انٹروڈیوس کرایا. انہوں نے اپنی اس کے بارے میں جو بات تھی وہ اپنی بک حجت البلیغ میں انہوں نے اس کے بارے میں بات بھی کی اور اجتہاد کے کنسیپٹ کو ری انٹروڈیوس کروایا لوگوں کے درمیان میں تاکہ لوگوں کو علم ہو سکے کیونکہ اجتہاد کیا ہے اور کس لیے یوز ہوتا ہے. پولیٹیکل ریفارمز میں سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں لیٹر ٹو مغل امپیریئر. انہوں نے مغل امپیریئر کو لیٹر لکھی، ان کو اس بات کا احساس دلایا کہ وہ اپنے اگنورنس بیہیویئر سے نکل کے، اپنی لگژری لائف سے نکل کے اور لوگوں کو آ کے لوگوں کی مدد کریں، اپنی رسپانسبلٹیز کو فلفل کریں اور مسلمانوں کو اس ڈارک ایرا سے نکالنے میں ان کی مدد کریں. اور انہوں نے کرٹیسائز کیا کہ کس طریقے سے وہ لگژری لائف میں صرف انجوائے کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو سب کانٹینٹ میں جو مسلمان رہ گئے ہیں ان کے بارے میں وہ بالکل نہیں سوچ رہے، اپنی رسپانسبلٹیز فلفل نہیں کر رہے. اس کے بعد احمد شاہ ابدالی کو انہوں نے لیٹر لکھا. سیکنڈ پوائنٹ ہو جائے گا ہمارے پاس. دہلی سے مراٹھاز کو نکالنے کے لیے انہوں نے احمد شاہ ابدالی کو لیٹر لکھ کے ان سے ریکویسٹ کی کہ وہ ان کی مدد کریں مراٹھاز کو دہلی سے نکالنے میں. احمد شاہ نے آ کر مراٹھاز کو ڈیفیٹ کیا اور مسلم رول کو دوبارہ سے ریسٹور کیا انڈیا میں. اس بیٹل میں انہوں نے مراٹھاز کو ڈیفیٹ کیا. اس بیٹل کو ہم بیٹل آف پانی پت کہتے ہیں، 1761 میں کی گئی تھی. اس بیٹل کو بیٹل آف پانی پت کا نام دیا گیا. اگر سوشل ریفارمز میں جائیں تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ایمفیسائز آن بیسک رائٹ، جسٹس اینڈ ایکویلٹی. عدل اور توازن کے پرنسپل کو انہوں نے یہاں پہ بہت زیادہ
پروموٹ کیا. انہوں نے کہا جسٹس کو بہت زیادہ پروموٹ کیا, ایکویلٹی کو, رائٹ کو, ان سب چیزوں کو. انہوں نے کہا کہ سوشل ریفارمز اگر لے کر آنے تو سب سے پہلے آپ کو عدل اور توازن کو لے کے آنا پڑے گا. سوشل مورل ری جنریشن, انہوں نے کہا کہ یہ جو تھا اس ٹائم بہت زیادہ امورل سچویشن سٹارٹ ہو گئی تھی, تو انہوں نے آگے ری جنریٹ کیا سوشل مورل کو. انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی جو زندگی ہے وہ اسلام کی تعلیمات اور قرآن کے مطابق زندگی گزاریں, تاکہ معاشرے میں ایک سوشل ریفارمز بھی لے کر آیا جا سکے. اس کے علاوہ سوشل آرڈرز کو سیٹ اپ کیا انہوں نے. اسلامک پرنسپلز کو لوگوں کو کہا کہ وہ اپنی پرسنالٹی میں اڈاپٹ کریں. اس کے علاوہ لوگوں کو کہا کہ وہ ایجوکیشن حاصل کریں اور ایکسٹرا جو مطلب ویسٹیج آف منی بالکل نہ کریں اور لگژری لائف کی طرف بالکل نہ جائیں, ایک سادہ زندگی گزاریں تاکہ ایک سیٹ اپ کریٹ کیا جا سکے. اکانومک ریفارمز میں اگر ہم چلے جائیں گے تو اکانومیکلی اس ٹائم جو مسلمان تھے بہت زیادہ ویک ہو گئے تھے, اور اس کی کچھ چند ایک وجوہات تھی جو آ کے انہوں نے اپنی سروسز میں آ کے انہوں نے اس چیز کے اوپر کافی زیادہ ایمفیسائز کیا. سب سے پہلے یہ تھا کہ جو اس ٹائم پہ لیبر تھے, جو مزدور تھے, ان کو بہت زیادہ سپریس کیا جاتا تھا. تو انہوں نے آ کے اس بات کی طرف لوگوں کا دھیان دیا کہ جو لیبر ہے وہ آپ کی بیک بون ہے آپ کی اکانومی کی, اور اگر آپ لیبر کو ہی اتنا زیادہ سپریس کریں گے تو آپ کی اکانومی تو ویسے ہی ویک ہو جائے گی. تو انہیں آ کے لیبر کو امپورٹنس دی اور ان کی امپورٹنس کے اوپر لوگوں کو بتایا, لوگوں کو سمجھایا. اس کے علاوہ سیکنڈ جو تھا, انہوں نے یہ کہا کہ مغل جو ہیں وہ اپنی رسپانسبلٹی نبھائیں گے, وہ اپنی مطلب جو ویلتھ ہے اس کے اوپر اتنا فوکس نہیں کریں گے, وہ تاکہ اگر ویلتھ کی طرف سے ان کا دھیان ہٹے گا تو اپنی رسپانسبلٹیز صحیح طریقے سے فلفل کر سکیں گے. اس کے علاوہ اکانومیکلی ایکویلٹی کی طرف دھیان دیا انہوں نے کہ کسی ایک ڈپارٹمنٹ کو زیادہ بجٹ یا زیادہ اکانومیکلی اسٹرانگ نہ کیا جائے, اس لیے اکانومک ایکویلٹی کی طرف دھیان دیا گیا. اس کے علاوہ انہوں نے کرٹیسائز کا کنسیپٹ آف پاورٹی کو بہت زیادہ کرٹیسائز کیا, اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جب بھی کسی معاشرے میں کسی کنٹری میں آرٹیسین لیبر یا فیزنٹ جو ہیں ان کو بیسک رائٹس نہیں ملتے نا, تو وہاں کی جو اکانومی ہوتی ہے نا وہ ویک ہو جاتی ہے. یہ 4-5 پوائنٹس ہیں جن پہ آ کے انہوں نے کھل کے بات کی, ایمفیسائز کیا, اور لوگوں کو بتایا کہ اگر آپ لوگوں نے اکانومیکلی اسٹرانگ ہونا ہے تو آپ کو ان 4-5 پوائنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے امپروومنٹ کرنی پڑے گی. یہ ان کی سروسز تھی جس کے اندر پولیٹیکلی, اکانومیکلی, سوشلی اور ریلیجسلی ہم نے بات کر لی ہے. یہی آپ اپنے کوشچن میں لکھیں گے کہ انہوں نے مسلمانوں کو کس طریقے سے زوال سے نکالا اور وہ کون سی سروسز تھی. تو آپ یہ ان کی سروسز لکھ دیں گے, آپ کو کوشچن فلفل ہو جائے گا. اینڈ پہ آپ کنکلوژن لکھیں گے اور اس کے اندر آپ ڈیتھ اور ان کی ول بھی لکھ دیں گے. ڈیتھ جو ہوئی تھی ان کی 1762 میں ہوئی تھی, دہلی میں ان کو دفنایا گیا. اور اس کے علاوہ جو ول تھی, جو لاسٹ فائنل ول انہوں نے دی تھی, انہوں نے یہی کہا تھا لوگوں کو کہ قرآن اور سنت کو بالکل ٹائٹلی ہولڈ کر لو اور اپنی مطلب ریگولیرٹی میں نماز پڑھا کرو, قرآن پڑھا کرو. اور یہ 2 چیزیں, قرآن اور سنت, یہ 2 چیزیں جو تھیں نا, انہوں نے اپنی لاسٹ ول میں کہا تھا کہ یہ تمام مسلم امہ کو میری طرف سے ہے. اینڈ پہ آپ کنکلوژن لکھ دیں گے, آپ کو کوشچن کمپلیٹ ہو جائے گا. ایک اور ریفارمر ہمارے رہ گئے ہیں جو ہے سر سید احمد خان. ان کو ایز اے ریفارمر بھی ہم لے لیتے ہیں اور ایز اے ہم 2 نیشن تھیوری میں بھی آ جاتا ہے اور الگ سیپریٹ کویشچن بھی آ جاتا ہے. تو ایک وہ لاسٹ کویشچن ہے وہ ہم کل کر لیں گے کمپلیٹ, اپنا ٹاپک نمبر 5 ہو جائے گا. ریفارمرز کے بعد ہم اپنی ہسٹری سٹارٹ کر دیں گے. اس میں ہمارے پاس پارٹیشن آف بنگال آئے گا پہلے. اس کے بعد ہم فردر جیسے جیسے ایونٹس سیکوینس وائز ہوئے تھے, ہم وہ سیکوینس وائز ڈیٹ وائز ہم اپنے ایونٹس کو کور اپ کرتے رہیں گے. چھوٹے چھوٹے کنسیپٹ ہیں, چھوٹے چھوٹے آپ کے ہوں گے. 5-5 10-10 منٹ کی ویڈیو ہوگی کمپلیٹ, جس کے اندر آپ کا کمپلیٹ کویشچن کور اپ ہو جائے گا. 1947 تک ہم اپنے ان کو لے کے جائیں گے. اس کے بعد ہم 1947 کے بعد ہم اپنا پوسٹ پارٹیشن سٹارٹ کر دیں گے. تو کوشش میری یہی کہ اس منتھ میں کمپلیٹ ہم کر لیں. باقی اگر آپ کا مزید کوئی کویشچن ہو تو آپ میرے سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. اگر تو ویسے آپ لوگوں کے پاس میرا انسٹاگرام بھی, آپ وہاں پہ میرے سے کویشچن پوچھ سکتے ہیں. مزید کوئی کویشچن ہو تو آپ مجھے میسج کر دیجیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.